سب سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان ہمارے اس گاؤں سے، ٹاؤن سے، دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہمارے بھائی جناب چودھری محمد سلیم گجر صاحب، ڈاکٹر شہزاد صاحب اور دیگر ہمارے بہت سارے پیارے دوست، ان سب کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی صاد والقرآن ذی الذکر قال اللہ تبارک و تعالی قاف والقرآن المجید صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ وجد آتا ہے تیری
باتوں پر وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ انتہائی عزت احترام کے قابل تمام مہمانان عالی وقار، علماء کرام، حفاظ کرام، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، نقیب محترم اور جناب برادر محترم حضرت علامہ محمد اکرم چشتی صاحب، حضرت مولانا روم کہتے ہیں جس گھر میں قرآن ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے گھر میں موجود رب رحمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مسلمان کے لیے نفس شیطان شر سے بچنے کے لیے اللہ نے 3 قلعے بنائے، جو بھی ان 3 قلعوں میں سے ایک قلعے میں آئے گا شیطان اس سے گھبرائے گا، وہ بندہ دنیا سے محفوظ حفاظت میں جائے گا۔ 3 قلعے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور وہ قلعے کون سے ہیں؟ ظاہر ہے قلعے بادشاہ بناتے تھے تاکہ دشمن فوج اٹیک نہ کر سکے۔ فرمایا پہلا قلعہ ہے اللہ کا ذکر، جہاں اللہ کی یاد رہے گی وہ نگری آباد رہے گی۔ دوسرا قلعہ ہے مسجد، بندہ بازار ہوتا ہے لازماً خراب خوار ہوتا ہے، جب خدا کے گھر میں آتا ہے سیدھا اللہ کی نظر میں آتا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں مبارک ہو، ہم ملکوں راجوں خاجوں جٹوں بٹوں مولویوں کے گھر میں نہیں بیٹھے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، اور اصول ضابطہ دستور یہ ہے کہ جب تک گھر والا بلواتا نہیں کوئی کسی کے گھر میں جاتا نہیں۔ جیسے مجھے بھی تو آپ نے بلایا، بن بلائے تو میں بھی نہیں آیا، مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم میں آیا نہیں لایا گیا۔ تو اس لیے مسجد یہ اللہ کا قلعہ، جو اس قلعے میں آتا ہے جب تک ڈیرا لگاتا ہے اللہ چھما چھم رحمت کا می برساتا ہے۔ جاتا ہے مگر یہ مسئلہ لوگوں کو کم سمجھ میں، اس لیے کوشش فرمایا کیجئے جتنی دیر ہو سکے ڈیرا مسجد میں لگایا کیجئے، اور آ کے بغیر کھائے بھی کچھ کھایا کیجئے۔
حضرت ابو ہریرہ نکلے بازار میں ہوکا دینے لگے، آؤ حضور آؤ مسجد میں کچھ کھا پی لو۔ ظاہر ہے ہم بھی نیچے اشتہار میں ضرور لکھتے ہیں تبرک کا بھی بندوبست ہے، کیونکہ جب تک یہ دانہ بندہ ڈالتا نہیں سنی محفل کو سنبھالتا نہیں۔ اس لیے یہاں نہیں، او کینیڈا تک بھی چلے جائیں تو وہاں اشتہار پہ باقاعدہ مینشن ہوتا ہے کہ فوڈ ول بی سروڈ، کہ آؤ کھان بھی لبسی، تو پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے تقریراں بھی بالکل کھوٹی ہیں۔ تو اس لیے مجھے بھی، میں ابھی لاہور سے نکلنے لگا تو چودھری اویس گجر نے کہا کہ تسی آنا ہے تے کھانا ہے، میں کہ اس دفعہ بغیر کھانا ہی کچھ فرمانا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا آؤ مسجد میں آؤ کچھ پیو کھاؤ، تو پھر تبرک بھی، وہ بھی مسجد نبوی کا۔ آپ بلائیں ہم نہ آئیں ایسے بھی حالات نہیں، سرکار ہوں بانٹنے والے دیتا رب ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ دوڑ پڑے سارے ملک خواجے رانے راجے گجر، چلو کھانے کو ملے گا، آئے مسجد میں، آگے تقریر جاری۔ کچھ تو سمجھے کچھ نہ سمجھے، لیکن جب تقریر مکی بات رکی نہر سکی، نکلے بہر جا کے پکڑ لیا، تو ساڑھے نال بڑا دھوکہ کیتا۔ وہ سائیاں گھنٹا لایا پر ویچ کھامڑا اللہ تو مسئلہ بالکل نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میں نے سچ بتایا تھا، خوراک ہوتی ہے یہ بڑی پاک ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد قلعہ ہے، کیا دوسرا قلعہ کیا ہے؟ مسجد۔ اور پوچھا حضور تیسرا قلعہ؟ فرمایا تیسرا قلعہ سنو دھیان سے، دل لگاؤ قرآن سے۔ قرآن مضبوط قلعہ ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ذکر قرآن میں ہے، قرآن خود ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خود اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یعنی آپ یوں سے کہہ سکتے ہیں 3 in 1، مسجد میں آؤ گے قرآن بھی سنو گے، ذکر بھی، اور کچھ ذکر ہوتے ہیں زبان سے، کچھ ذکر ہوتے ہیں بغیر زبان کے صرف دھیان سے۔ آپ تشریف فرما ہیں، زبانیں آپ کی بند ہیں، میرے نقیب محترم نے تو گردن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بلوایا، پر میرے پاس نہیں ہے اتنا سرمایہ۔ میں تو ٹل نہیں لگا سکتا نہ لگوا سکتا ہوں، میں تو ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو ہی کہوں گا تو اپنی نہ بیٹھ تینو اور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی۔ اس لیے میں تو چپ کر کے اپنا، کیونکہ مجھ میں اور میرے بھائی میں فرق ہے، یہ تو وہ آخری کالے پہ تھا آواز کے، اور وہ جتھا ہوں میں نے بند دریاواں دے اتھا کیا کرے سے میں نردی پول، وہ تو گرج بھی رہے تھے برس بھی رہے تھے، اور نال انہاں دے سوزی بھی سی، انہیں بھی پچھو آ کی تھی، میں تو کلم کلا، میرے نالے صرف اللہ۔
اللہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ساز میں، جوش میں، جذبات میں برکت دے۔ اللہ، جذبہ نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں، جذبہ نہ ہو تو روزہ قبول نہیں، جذبہ نہ ہو تو تلاوت قبول نہیں، جذبہ ضروری ہے، کیونکہ اسی کا نام محبت۔ ان حقیقت العبادت ہے الحب، اس لیے یہ 3 قلعے ہیں اور ایک قلعہ ان میں ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ نعمتیں ہیں دنیا میں جدا جدا، ہر چیز نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے، آنکھ کے نور سے لے کر گننا شروع کر دیں تو آواز آتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا شروع کرو گے مر جاؤ گے، نعمتیں ختم نہیں ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سپیکر والے بھائی اس کی ایکو کم رکھیں تاکہ آواز صاف رہے، مہربانی آپ کی۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سلجوکیوں کا دور تھا، سلجوکی بادشاہوں کا دور تھا، اور سلجوکیوں کا وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا معین الدین پروانہ۔ وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کتنی پاورفل ہوتا ہے، سارے شہباز شریف نہیں ہوتے۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے پاور لیس، ہر گلتے یس۔ ناراض بھی نہ ہونا رانے ہوتے گجرو، تسی نو نہ لے ہو پر رگڑتے ہی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے بے بس وزیر اعظم، اور یہ انوکھا واقعہ ہوتا ہے، ہو وزیر اعظم بس نرا زم زم تھم تھم۔ وہ تھا معین الدین پروانہ، گزرا ہے صدیوں کا زمانہ۔ وزیر اعظم بیٹھا تھا اپنے محل میں اور اپنی بیگم کے ساتھ کر رہا تھا کانورسیشن، خوش گپیاں، اٹکیلیاں، بات کرتے کرتے بیگم کے ساتھ منہ جو کھول گیا موتی رول گیا۔ مہمان بھی آ رہے ہیں، نعرے شارے لاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ بھیرا شریف، آستانہ عالیہ بھیرا شریف، تاجدار ختم نبوت، پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت پیر محمد رحیم الدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بھیرا شریف آپ تشریف لا چکے ہیں۔ تمامی حضرات اپنے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور علامہ صاحب کا خطاب انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ علامہ صاحب کی خطاب کے بعد دستار فضیلت، بچوں کے سر پر دستار بندی ہوگی۔ تمامی حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں اور زیارت کرتے جائیں۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں، بڑی مہربانی، تمامی حضرات تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کھلی کلیاں فضا مہکی پھول مسکرائے، الحمدللہ ہماری مجلس میں جگر گوشائے حضور امین الحسنات اور نور نظر اور حضور ضیاء الامت کی دعاؤں کا ثمر۔ اب ان پہ رکھیں آپ نظر، لیکن تقریر میری سنی، زیارت ان کی کریں، بات آنکھ یار دیتے، باقی کان کم کار دے۔ میں کہہ رہا تھا معین الدین پروانہ وزیر اعظم کس کا؟ اسل چھوکیوں کا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ تو جو مانگے ہم پیش کریں گے۔ جڑے ویلے بیٹھے ہو نا 2 حضرات، وہ کتے کتے منہ چوں نکل جاندی ہے،
بیگم دے سامنے بیگم کو جو کہا بیگم تھی کوالیفائیڈ اس نے کہا لے آج آیا ہے چکی دے پوڑ تھلے جو ہی اس نے پیشکش کی تو جو مانگے میں دوں نہیں پیش کروں ادب کا تقاضا ہے وہی پیش کروں اس نے منٹ نہ لگایا کہا پھر ذرا ہمت کیجئے پوری کائنات کی نعمت مجھے دیجئے آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا رونو آکھو ہون رہو محمد آج روے تے منا اب اسے پسینہ آیا ہوش آیا اس نے کہا اللہ تجھے ہدایت کرے میں وزیر اعظم ہوں کونی آقا تو نے کل کائنات پہ ہاتھ دھر دیا اس نے کہا میں نے منت کی تھی کہ علل اطلاق بول تو انہوں سمجھ نہیں آتے تھے مولوی صاحبانوں ٹھیک سمجھا علل اطلاق انلیمیٹڈ میں نے کہا تھا تجھے تو نے خود کہا میں نے مانگ لیا ساتھ میری شرط ہے اگر نعمت کل کائنات کی نہیں دو گے تو پھر میں فارغ گھر بھی اجڑ رہا اب اس نے 2 شرطیں غضب کی رکھ دی اب اس کو نعمتوں کی فکر نہ رہی وزیر اعظم صاحب کو اس کو گھر اجڑنے کی فکر کہ اگر نہیں دیتا نعمت اس نے دوپٹہ اٹھانا ہے اور بھائیوں کے پاس جانا ہے واپس بھی تشریف نہیں لانا ہے اب بیچارہ مصیبت میں پھنسا اب اس نے اس کا اپنا حال ڈھونڈنے لگا کبھی اس علامہ کے در کبھی اس مفتی صاحب کے در کبھی اس کے در اب وزیر اعظم بیچارے کی چرخیاں پھر رہی ہیں اور ہر عالم کہے تجھے کس بے وقوف نے یہ پڑھایا اتنی بڑی شرط رکھ دی اب تو تیرا گھر اجڑے ہی اجڑے کیونکہ عورت زد پہ جب آتی ہے پھر اللہ خیر اب اس نے کہا میں کس سے پوچھوں سب نے کہا اگر تو نے گھر بچانا ہے بہت مشکل یہ زمانہ ہے ایک فرد ہے مردوں میں مرد ہے غلام رحمت للعالمین ہے نام اس کا حضرت مولانا جلال الدین ہے یہ خالی رکھے پھکے مولاناؤں کا کام نہیں ہے یہ وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو عقل بھی ہو اور حضرت عشق کی شکل بھی ہو اس مسئلے کو ایک ہی بندہ حل کر سکتا ہے اس کا نام ہے حضرت جلال الدین رومی وزیر اعظم وہ تو اکثر آتا جاتا تھا آج وزیر اعظم حضرت مولانا کی خدمت میں آیا آپ نے دیکھ کے فقیر مسکرایا آج بے ٹائم آیا مصیبت پڑ جائے تو پھر وقت نہیں دیکھے جاتے آج تو بغیر وقت کے آیا اس نے کہا سرکار مجبوری ہے اس وقت آنا بڑا ضروری ہے کہا بول ہوا کیا ہے کہا بیٹھا تھا اپنے گھر خوشی کے ماحول میں بات بول بیٹھا اپنی طاقت سے بڑی لیکن اب تو بیگم صاحبہ اڑی اب اس کو مناؤں کیسے ساری کائنات کی نعمت لاؤں کیسے حضرت جلال جہاں علماء نے کہا ناممکن رومی ہنسا ہنس کے کہا انی چھوٹی جی گال تے بنائی ودائیں شکل
اس کو کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم. جیڑے مسئلے شیخ الاسلام شیخ الحدیث حل فرما نہیں سکتے اتھے کچھ فقیر آندے نے چٹکی وچ مسئلے حل کر جاندے نے. ایویں نہیں بابے کہلاندے نے اے جڑے ہوندے نے بابے انہاں نوں نہیں سمجھے یہودیاں دے گابے. بابے بڑی پاور رکھتے ہیں علم کی بھی عقل کی بھی. اس نے کہا سرکار جلدی کیجئے مسئلہ حل کیجئے. فرمایا مسئلہ حل ہوا ہے. دل کو نہ لگا منہ نہ بنا ذرا مسکرا. اس نے کہا مسکراہٹ روٹھ گئی ہے خزاں آ گئی بہار چلی گئی اب میرے گھر میں آگ برس رہی ہے. فرمایا حال یہ ہے یہاں سے اٹھ سیدھا چوک کونیا میں جا وہاں کتابوں کی دکان ہے اور اس دکان پہ موجود اللہ کا قرآن ہے. قرآن کو لے ریشمی جزدان غلاف لے ایک غلاف میں ادب سے لپیٹ دوسرا تیسرا چوتھا قرآن کے اوپر اتنے غلاف جیسے دلہن کو سجا لیا جاتا ہے قرآن کو دلہن کی طرح سجا دے. جب حیا ہوتا تھا جب یہ نئے نئے مذہب پیدا نہیں ہوئے تھے بیبیاں پینڈ گاؤں کی بیبیاں مسجد سے بھی گزرتی تھیں تو مسجد کی دیوار کو چوم کے گزرتی تھی. یہ بے شرمی اب آئی ہے یہ بے حیائی اب آئی اور یہ جماعت لائی ہے. علم بڑھتا جاتا ہے بے شرمی کا کھاتا بھی چڑھتا. ایک فقیر نے کہا تھا اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. ایک وہ وقت تھا ابو جہل کا بیٹا نام تھا حضرت اکرمہ بیٹھا قرآن مصحف گود میں تھا اور قرآن کو جو پڑھا نشہ جو چڑھا اٹھا کے اس مصحف کو پہلے منہ پہ رکھا پھر سر پہ رکھا پھر وجد میں آ کے کہا کلام و ربی کلام و ربی. ابو جہل کا جایا ہے پر حیا کا جو سرمایا ہے. مدنی نے جب گلے لگایا ہے قرآن کو ادب سے سر پہ ٹکایا ہے لیکن گجراں والے لاہور کے مولویوں نے فرمایا ہے اے پڑھن واسطے ادب واسطے تھوڑا ہے. یہ آگ قریب سے لگی ہے خود حرم مکے میں جاؤ گے تو قرآن کو بغیر غلاف کے اور لوگوں کے سرانوں کے نیچے پاؤ گے. دلیل کیا دیتے ہیں یہ پڑھنے کے لیے ہے ادب کے لیے نہیں ہے. اور تمہارا خاتمہ خراب ادب پہلے ہے قرات بعد میں ہے. اس لیے کہتے ہیں پرانے بابے ڈھونڈو وہ عمل حق کا ہے ان پڑھے لکھوں میں بڑا شک کا ہے. اللہ اکبر. قرآن کو غلافوں میں ریشمی غلافوں میں لپیٹ جیسے دلہن کو سجاتے ہیں ایسے اس کو خوبصورت بنا اور پھر ایک خوبصورت ٹوکرا لے. مٹھائی کے لیے خوبصورت ٹوکرے لیتے ہیں نا بڑے لوگ بڑے لوگوں کے لیے. اس ٹوکرے میں ادب سے رکھ اور اس کو وزیر اعظم صاحب اپنے سر پہ رکھ پھر سیدھا بیگم کی خدمت میں جا اور اس کو کہہ کھڑی ہو جا. جب وہ کھڑی ہو جائے اسے کہہ لے کل کائنات لایا ہوں.
اللہ لے کل کائنات لایا ہوں. اب اس کی طرف سے تو ہو گئی، رومی نے بھی کہہ دیا، اب بی بی بانے تو بات بنے نا. اب حضرت معین الدین پروانہ صاحب نے قرآن کو سر پہ ٹکایا، اسی طرح لایا اور بیگم کو آ کے کہا لے جھولی پھیلا، لے کل کائنات. اس نے حیران ہو کے کہا کل کائنات سمٹ کے یہ مختصر ہو گئی. اس نے بھی کہا تکوں تو صحیح کتنے لال ہیں، کتنے موتی ہیں. جب اس نے ایک غلاف اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، چوتھا اٹھایا، پانچواں اٹھایا، بیچ میں قرآن جب نکل آیا، بی بی کی آہ نکلی، اٹھا کے چوم کے کہا کل کائنات تھلے تھلے تھلے. ایدہ اکو لفظ بلے بلے بلے. آپ نے غور فرمایا، بی بی نے اقرار کیا، قرآن سے اتنا پیار کیا، پیار کر کے بہت روئی، رو کے کہا میرے سرتاج پتا چلا ہے آج کائنات پہ ہے اس قرآن کا راج. چل میں تیری مہاراج. معین الدین پروانہ اس دن کے بعد اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ باقی سب ہیج ہے، اصل یہ ہے سرمایہ. ایسے نہیں خدا نے قسمیں کھائیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، او کل کائنات کے تنہا سردار یاسین. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کل کائنات دیا کلیا سردار والقرآن الحکیم. مجھے حکمت والے قرآن کی قسم. یہ کس نے قسم اٹھائی؟ رب. بات تو اتنی کرنی تھی کہ انک لمن المرسلین. کافروں نے کہا نا حضور کو لست مرسلا، تو رسول ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے کہتا پھرتا ہے. حضور کے نرم دل نازک دل کو چوٹ لگی کہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، شان ہے میرے نبی کی. رب نے کہا مدنی ڈھول تو نہ بول، ایک لکھ دے دی 2 لکھ دے ساں ایک واری چا بول، تو نہ بول. پھر میں نہیں بولوں گا، پچھلے نبی تو آپ ہی بولتے تھے. فرمایا وہ تھے، تو ہے. ان کی طرف انگلی اٹھتی تھی، جواب خود دینا پڑتا تھا. اور بڑے نازک موقع پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دامن پہ دھبا لگانے کی کوشش کی گئی. حالانکہ چاہیے تھا رب بولتا، لیکن اس نے کہا نہیں، شاہدہ شاہد من اہلہا، اساں کتھاں تو ساں کتھاں. ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے بولیں، کسی کو بلوا دیں گے، کام تمہارا ہو جائے گا. ہر نبی کے لیے نبی کو بلوایا یا کسی کو بلوایا، لیکن یار کا معاملہ جب آیا اسے بولنے نہ دیا، لب کھولنے نہ دیا، ہر جگہ پہ آپ ہی بولا. یہ شان ہے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. مجھے قرآن کی قسم. آپ قسم کھائیں بات اور ہے، میں قسم کھاؤں
پیر صاحب قسم کھائیں بات اور ہے، یہ رب قسم کھائے اور قسم بھی کھائی ایک مقام نہیں، صاد والقرآن ذی ذکر. اور مزے کی بات یہ ہے قرآن کو جب بھی رب نے بولا خالی قرآن نہیں کہا، خالی قرآن نہیں کہا، کہیں کہا قرآن کریم، کہیں کہا قرآن مجید. خالی قرآن مجید، جیسے کہتے ہیں نا خالی نام نہ بول کوئی لقب لگا، رب کہتا ہے قرآن کا بھی خالی نام نہ لے کوئی لقب لگا. جب میں رب ہو کے بغیر لقب کے قرآن کو نہیں پکارتا تو کس کھیت کی مولی ہے. قاف والقرآن المجید انہو لقرآن کریم. اصل میں ہم سمجھ نہ پائے، ہم سمجھے یہ بھی ایک کتاب ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں کا خانہ جن کی طرف میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے، ان نامرادوں کا خانہ خراب ہے. انہوں نے ہمیں بے ادب بنایا، ورنہ جب تک حیا تھی شرم تھا کرم تھا. ایک بسم اللہ کے ورقے کا ادب کر کے لوگ بھی شرافی بن جاتے. جب تک شرم تھی حیا تھی، اب تو اللہ معاف کرے چوکی نیچے پڑی ہے، اوپر چوکی کے قرآن ہے، اوپر پھر چوکی رکھ کے مولوی چڑھا ہوا. کسی نے پوچھا کہ ویسے تو اہل حدیث صاحب ہو لیکن یہ بے حیائی کیا ہے؟ اس نے وہی جواب دیا، کہا ادب کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے. یہ وہ ظالمانہ قول ہے کہ جو ابو جہل بھی سنے تو پسینہ آ جائے. لیکن جب تک شرم رہا اللہ کا بڑا کرم رہا. آپ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کی ایک آیت جب جبریل لینے جاتے تھے تو حضرت پانی پتی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل جب جاتے تو پہلے سجدے میں گر جاتے، پھر کپ کپاتے تھر تھر راتے، پھر اللہ رحمت کا قطرہ ٹپکاتا، پھر اللہ اذن عطا فرماتا، پھر جبریل ایک آیت اٹھانے کے قابل ہو پاتا. اور جس فلک سے جبریل قرآن کی آیت لے کے اترتا تھا، جس فلک سے تمام افلاک کانپتے اور جتنے فرشتے اس آسمان کے سب سجدے میں گر جاتے، آواز آتی کیا قیامت آ گئی ہے؟ جواب ملتا قیامت نہیں آئی، قرآن کی آیت گزر رہی ہے. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ روتے تھے، حجرے کا دروازہ کر دیتے تھے بند، رات کا وقت ہوتا اور رو کے کہتے رات ہنیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سار اساڑی جیڑے رین کنارے، او کی جانن سار اساڑی جیڑے رین کنارے. سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا چین. ہماری بد نصیبی، ہم بد نصیب دور میں آ گئے، ورنہ پیچھے پلٹ کے حضرت فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض جب ڈاکے چھوڑے، چوریاں چھوڑی، مکھ مکے کی طرف موڑا، کہاں وہ اربوں میں کھیلنے والا، کروڑوں میں کھیلنے والا، کہاں پھٹی ہوئی قمیص، خدا کا مکے والا حرم ہوا جب کرم، مشکیزہ کاندھے پہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، اسی پہ گزر بسر فرماتا ہے. اور قرآن مجید کیونکہ اس کی تقدیر کی تبدیلی کا سبب بنا تھا، قرآن سے عشق ہو گیا.
اور عشق ایسے ہوا اپنی اولاد کی نس نس میں بند بند سند سند میں فضیل نے قرآن کا پیار اتار دیا اور معاملہ یہاں تک پہنچا. حیرت ہوتی ہے کہ جب فضیل ابن عیاض مشکیزہ کاندھے پہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور بچیاں بھی تھیں تو اس نے حرم کے قاری کو منت کی, قاری صاحب کرم فرما, مجھ غریب کے گھر آ, میرے بچوں کو قرآن صرف سنا. قاری صاحب نے مہربانی فرمائی, قاری صاحب آئے اور آ کے بیٹھے, فضیل ابن عیاض ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے قاری صاحب قرآن سنانا, ایک کرم فرمانا, یہ جو جھولے میں جھول رہا ہے بچہ چند مہینے کا, اس کو قرآن کی جلال والی آیت نہ سنانا, جلال والی آیت نہ سنانا, ورنہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. انسان کی عادت ہے, استاد پڑھاتے تھے کہ الانسان حریص فیما مونیا, پتہ نہیں کیا ایسا ہی کوئی لفظ ہے کہ انسان کی فطرت نیچر ہے, جہاں سے اسے روکو something is ہے تکاں تے سے کچھ کیوں جی میں ہے نا, جتھو روکو. ہن اساں انہاں نو روک دیاں کہ عمران نال پیار نہ کرو, او چوکھا پہ کر دے, جرنل نو سمجھ نہیں ہوندی, او بندے دے پترا لا کام کرو. جنہ انہاں نو ٹوکو گے تو روکو گے, انہاں توانو نت پا دینی. انسان کی نیچر یہی ہے, جدھر سے اسے منع کرو یہ کل ادھر ہی کھڑا ہو. قاری صاحب کو بھی کہا فضیل نے کرم کمانا, سارا قرآن سنانا, پر جہاں جلالت واتا مسئلہ آئے نا اس سے گزر جانا. قاری صاحب نے کہا یہ فقیر بابا یہ بچے سے مجھے روک رہا ہے, اب بچہ بے سمجھ نادان جھولے میں جھول رہا ہے, اس کو کیا پتا جمال کیا ہے جلال کیا ہے. قاری صاحب نے بسم اللہ وہیں سے شروع کی. اب قاری صاحب بھی تو اسی فطرت کے پابند ہے نا, تو بیٹھ گئے اس بچے کے جاؤ. فضیل تو چلے گئے مشکیزہ کاندھے پہ رکھ کے کہ بتا کے جا رہا ہوں. قاری صاحب نے بیٹھ کے اپنا قرات شریف شروع فرمایا اور پڑھا کیا, القارعۃ مالقارعہ. قیامت کا منظر بچے کے سرہنے, القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قاری صاحب نے آدھی سورت پڑھی, بچے نے جھٹکا لیا, آنکھیں پتھر آئیں, لیکن قاری صاحب کی سمجھ میں نہ آیا. ادھر سورت ختم, ادھر جان ختم, تڑپا پھڑکا لاش ٹھنڈی ہو گئی. یہ کس کی دید ہوئی, قرآن کا شہید ہوا. قاری صاحب کے سینے سے آہ نکلی, واہ خدایا یہ راز سمجھ نہ آیا. ساری عمر پڑھایا لیکن یہ چس, یہ لطف, یہ موتی ہمیں تو ہاتھ نہ آیا. اس سے پتا چلتا ہے ہر پڑھنے والے کا پڑھنا جدا ہے, سننے والے کا سننا بھی جدا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ الفت میں برابر ہے, جزا ہو کہ سزا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. اب میں گھنٹہ سوا لگاؤں, باہر جب جاؤں تو سارے کہن اللہ تینوں جزا دے وے تھے. مولانا اکرم صاحب آتے آکھے چنگا گزارا کیتا ہی نہیں سمجھے, بیٹھے بھی ہیں کہ ٹر گئے ماشاءاللہ. ہاں عموماً ہوندہ انجیے جڑے بلاندے نے وہ آخر تک نظر نہیں آندے, لیکن یہ ہمارا چشتی بھائی ہے, چشتی عشق کی کشتی اور پرانی کشتی.
ہمارے چودھری سلیم صاحب ہوتے تھے تو یہ تب سے، اب میں تو سوچ رہا ہوں یہ رہ رہے ہیں کب سے. اللہ کرے سلامت رہو تو اتھے ہی رہو. سبحان اللہ. اب بچے کی لاش شہید قرآن، لیکن قاری صاحب اب رو رہے. وہ کئی سوچے، ایک اپنے اوپر رو رہے ہیں، واہ خدایا ہم نے تو پہلے حفظ فرمایا لیکن یہ چس اور یہ رس ہمیں تو نصیب نہ ہوئی. پلٹ کے فضائل جو آیا، قاری صاحب کو بچے کے سرانے روتے پایا، آ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ نہ روئیں، ہمارے مقدر میں تھا کہ ہمارے بیٹے نے قرآن سن کے ہی جانا تھا. لیکن فضائل یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی ماں قرآن آدھی رات کو پڑھتی ہے، یہ تو سینے میں تھا، سینے میں رہ کے بھی عشق کے مدینے میں تھا، محبت کے خزینے میں تھا. یہ تب سے سنتا آیا ہے جب سے سینے میں تھا. اب تو قرآن اس کی ہڈیوں میں رچ بس چکا ہے اور اس رات کی خبر صرف مجھے ہے. اس لیے ہم نہیں سمجھ پاتے قرآن کی تاثیر کیا ہے، ہم اسے لفظوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں. کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی. رکھے پھکے ہم کیا جانے قرآن کیا ہے. میرے آقا، میرے سونے نبی، میرے پیارے محبوب رات کو مصلی پہ کھڑے ہوئے اور قرآن کی آیت ہے الحاقۃ ملحاقہ، جیسے القارعۃ ملقارعہ وہی مفہوم ہے. پڑھی سرکار نے بند ٹوٹے، سرکار جو روئے ساون کے بدلے برسے. صحابہ گھروں میں آہیں سنتے تھے، ساری رات حضور کی روتے روتے بیت گئی. میری داستان حضرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. حضرت خواجہ فرید کہتے ہیں ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا. ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا. نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا. جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا. میرے حضور کی تو زندگی اسی میں گزر گئی، اسی میں روتے روتے گزری ہے. اور میرے آقا فرماتے تھے اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، او لوگو اگر رونا نہیں آتا رونے والا منہ ہی بنا لیا کرو. یہ سرکار کا فرمان ہے. آقا معاملہ کیا ہے؟ حضور کی تو نیچر، فطرت، رگ رگ قرآن سے حضور کو عشق تھا. قرآن سے حضور کو عشق تھا کہ جنہ دے من عشق سمانا، رونا کم اُنا وچھڑے رون دے ملدے رون دے تے رون دے ٹر دے ران. حضرت فاروق اعظم جیسا جرار آدمی جناب اکرمہ کہتے ہیں، حضرت علقمہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر مصلی پہ ہوتے جب قرآن پڑھنا شروع کرتے سمعتو نشیجہ من وراء الصفوف، ہم پچھلی صفوں میں حضرت عمر فاروق کی آہیں سنتے تھے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، گرے جو صدیق اکبر اینیاں رگڑنے لگے، لوگوں نے اٹھایا، کس نے رلایا؟ فرمایا ابقتنی ہذہ السورہ، مجھے سورت نے رلایا۔ رات کا وقت ہوتا، جناب عثمان غنی 3 بر اعظم کا حکمران، جب اللہ کچھ دیتا ہے تو نزاکت۔ عثمان غنی تو اپنے دور میں اللہ پاک نے اتنا دولت عطا کی تھی، حسن کی دولت، علم کی دولت، دنیا کی دولت، کوئی حد نہیں تھی۔ حسن کی دولت کا یہ عالم تھا۔ میرے نبی نے ایک دن بولا، فرمایا جانتے ہو کہ عثمان کی شکل کیسی ہے؟ عثمان کی شکل کیس جیسی ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں، فرمایا ابراہیم خلیل جیسی۔ چکر لمبا لگایا، مسئلہ گیا ہے، پھر پوچھا سرکار نے جانتے ہو ابراہیم کی شکل کیسی تھی؟ فرمایا میرے جیسی۔ مسئلہ کھول گیا کہ نہیں؟ اتنا حسن جس بندے کو قدرت نے دیا کہ اسامہ کہتے ہیں میں گیا تو میں دھکا پکا شش در سرکار کے پاس پلٹ کے آیا، آپ نے میری حالت دیکھی، جس نے پاک رسول کو ہر وقت دیکھا تھا وہ عثمان کو دیکھ کے آیا، یہ حال ہوا۔ تو حضور نے پوچھا یہ حالت کیا ہے تیری آنکھوں کی؟ پھر حضور سمجھ گئے، فرمایا اے جیڑا جوڑا ہون تک کے آئے انج دے سونے لوگ کتے ویکے نہیں۔ ایڈا سونا بندہ، سونا بھی ہوئے تے دولت ہی نہیں کہ نبی آکھے کہ ذرا اٹھو نا آج چندہ دیو۔ سارے چوپ، انہیں آکھیا بول دئی کوئی نہیں، اٹھ کے آکھیا علیہ میات بعیرن ما اہلا سہا واکتابہا، سرکار 100 اٹھ، خالی اٹھ نہیں سامان سمائے۔ حضور نے فرمایا ہون کوئی اور ہمت کرو، انہیں ویکھیا کوئی نہیں تو ہمیں صحیح، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ ابھی صحیح وہ یہیں صحیح، تیرے کوچے کی زمین صحیح، کوئی اور نہیں تو ہمیں صحیح۔ پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 900 اونٹ پہ پہنچ گیا ہے بندہ، 50 گھوڑا دے دیا ہے۔ پھر جو اٹھا گھر جانے لگا تو منافق کہنے لگے راج گئے ہو۔ یہی آکھنا سی نو ظالمہ نے، راج گیا ہے ہون شدہ گھر ٹوریا لٹ پھٹ کے، لیکن لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، دیکھ او غارت گرے جان یہ بھی خزانے میرے۔ لوگ لوٹ کے پریشان ہوتے ہیں، یہ لوٹ کے جشن مناتے ہیں۔ اللہ گھر جو گئے پورا توڑا پڑا تھا اشرفیوں کا، وہ اٹھایا کاندھے پہ لٹکایا، لوکاں آکھیا موڑا آیا، آکے پوری اشرفیوں کا توڑا۔ اے تُساں تے 10 نو وقت فرمایا، نہیں سمجھ آیا؟ وہ نعت خان سی نا، نعت خان تے انہیں نعت شریف شروع کی تھی تے اتے گجرانے تے راجیانے بٹانے جٹانے رانیانے اٹھ کے کبوتر اڑانے شروع کر دیتے تے نعت خان نو اکھاں تو نظر نہیں آندا سی تے انہیں آکھیا میں نو ہون اور فرمائش ہو گئی، نہیں سمجھ آئی؟ اوہ جیڑا بندہ بیٹھا سی انہیں کہ قسم خدا دی اساں تے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، انہیں آکھیا تُساں نہیں کی تھی انہوں ہو گئی۔ اسی اے 2 روپے سٹ کے اسی بھی تسکین دینے ہیں دل نو، چلو اساں بھی کچھ کیتا، لیکن او جو آیا نا انہیں پورا تروڑا کھولیا، انہیں آکھا لائے مدنی ڈھولیا۔ اساں گھنتی نہیں کیتی، یہ پیار ہوئے تے پھر حساب۔ سریکی زبان چون آکھن لگا یہ تو انہوں آ گئی سمجھتا الحمدللہ نہیں تھا انہا للہ۔ اور قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے نے تے ہن میں حساب بھی پورا کرنا ہے توڑا، ڈبل ڈیوٹی ہے نا جناب۔ وہ سریکی چاہ دیں ہاں پیار، سریکی آلے بھی سمجھت ہیں کچھ دانے، ہاں پیار تا لکھ دی گننا ہے۔ کیوں
گجر صاحب سمجھ آندی پئی ہے یا پچھلی بھی جاندی پئی ہے؟ ہاں پیار تا لاکھ دی گننا ہے، ترٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے. نہیں سمجھ آئی؟ جدوں پیار سی نا تے لاکھ لیندے دیندے ساں آکھدے ساں لکھ لے یار دفع کر فرقے. تے جدوں ترٹا نا تے پھر ٹھاکو نے حساب شروع کیتا، او بھی گن جڑی 6 سال پہلے تتلے والی چاہ پیتی آ. ہاں پیار تا لاکھ دی گننا ہے، ترٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے. فجر دا تھورا انج گن دے، شام جڑی نبھ گئی گن دے. اندھی 24 گھنٹے گن میں جے گال جے ہائی نہ ہائی گن دے. ہون ارشد جان نہ دل جانی. جدو پیار سے نہ پھر جان، ہون جدو دا ترٹے نہ جان نہ دل جانی. دلدار سجن سکو کئی گنتے، ترٹ جو گئی تب تو جان تھے، جب ٹوٹ گئی سامنے جو آئے تسی کون ہو میں پہچان نہیں سکا. محبت ہوتی ہے تو ایسے تروڑا کھولا، لے مدنی ڈھولا، اسا سب بیٹھ کر دیتی ہولا. اور محبوب بھی اتنے خوش ہوئے کہ ایسے ہاتھ ڈالا ان اشرفیوں میں، اور مدنی نے ایسے اچھالا اور اچھال کے بولا کملی والا، فرمایا جا جو مرضی آوی کر، اے مل ما شیطا. واہ، گیٹ ہی کھول دیتا. جو مرضی آوی کر، تیری جنت کا ضمانت ضامن میں محمد عربی. ایسا آدمی، رات کا وقت تھا، مکے کا شہر تھا، حرم کی سرزمین تھی اور حکمران تھا. 3 بر اعظم 40 لاکھ مربع میل سے بڑا حاکم ہے، اتنی دولت مند. اور پھر اب تو عمر 80 کے قریب جا چکی. اس عمر میں تو بندہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نمازیں، لیکن یہ بزرگ، یہ سلطان جو آیا، آ کے ایک نوجوان مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا تھا، وہیں آ کے اس جوان کو کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، سانو واری لے ہن میں بھی آیا. ریاض الجنہ جس سے لب جاوے نا وقت، پھر پروگرام ہی ہوندہ ہے کہ ہون پھر زور لاؤ. اساں بیٹھے آئی تھے خیر نال. او جوان تو لمبی نیت کر کے کھڑا تھا کہ آج ساری رات چس لوں گا، لیکن کسی نے ہاتھ جو ٹکایا اسے شرم آیا کہ کوئی بزرگ ہے، دل کر رہا ہے تو 5 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے گا، پھر میں یہی ہوں. اب اس نے مختصر کی 2 رکعت. ان بابا جو آیا اس نے اللہ اکبر جو فرمایا، سمجھا تھا وہ جوان کہ یہ پڑھے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور دوسری رکعت میں پڑھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو اللہ اکبر 2 رکعت پوری. لیکن بابے نے ولدالین فرما کے ترتیب سے شروع کیا، الف لام میم. وہ سمجھا حرم میں جوان، اس نے کہا اولئک ھم المفلحون پہ رکعت ہوگی. لیکن بابے نے تو پہلا سپارہ بھی مکایا. ہون جوان نو پسینہ آیا. اس نے کہا اے ابھی تو بزرگ ہے، شاید یہیں پہ رکعت ختم کرے. بابے نے تو 2.5 سپارے وانصرنا علی القوم الکافرین. وہ جوان نے آس لگا یہیں رکوع میں جائے گا. پتہ تب چلا جب اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ. اب جوان رکعتیں بھول
قرآن کی لذت میں جھول گیا، بابا 15ویں سے گزر گیا، یہاں تک کہ ایک رکعت میں جب صبح پاؤں پھوٹی، حرم کے فرشتے اور اترے، آ کے تکا، جب بابے نے ایک رکعت میں شروع فرمایا، آخر اینڈ کیا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ اکبر، جوان کی نکلی چیخیں، واہ خدایا، اے دوجا چن کدھروں چڑھیا، نہ کسی جگہ بھولا ہے، نہ بھٹکا ہے، نہ اٹکا ہے، یہ عشق کا دھوبی پٹکا ہے۔ اے توڑے بچو بھامے اکرم صاحب یا جڑے بھی پکے حافظ بیٹھے نے، انہوں نے آکھو نظر کھڑے ہو کے بغیر پھیرے دیتیاں، پورا ایک حافظ صاحب تھے، وہ اتنی زبردست انہیں قرآن یاد تھا، مان تھا انہیں، وہ کہتے تھے بس ایک گھڑا دودھ دا بھر کے رکھ دیو تے کل لئی اسی نبڑ لم، الحمد شروع فرماتے، والناس تک جاتے، کہیں بھی رکتے نہیں، لیکن آج کہا ساڑا سنو، پھسے کتھے، قل ہو واللہ احد، اگو نہ آوے، ایسے رکے کہ دھاڑے نکل گئی، کہا قرآن رب کی طرح بے نیاز ہے۔ لیکن یہ کون بزرگ ہے؟ شکل پاک رسول جیسی ہے، نزاکت پھول جیسی، اور دولت کے انبار ہے، پوری امت کا سردار، لیکن قرآن کے ساتھ اتنا پیار، ایک رکعت میں حرم میں، اسی لیے پوچھتے ہیں علماء، کہتے ہیں او بندے دا نا دسو جنہیں حرم میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھیا ہوئے، او گنتی دے بندے نے، ایک دنائے عثمان جامع القرآن، ایک دنائے امام اعظم ابو حنیفہ، ایک دنائے حضرت تمیم داری، گنتی دے چاند بندے نے، انہاں وچوں ایک عثمان، اس بندے تے ساڑی جان قربان، ویسے تے سارے آندے اتے ساڑا ایمان، لیکن اصل شاید وچ قرآن ہے۔ اس لیے میرے دل نے چاہا کہ میں قبلہ، یہ دستاریں جو پڑھی ہیں نا، جب ان دستاروں کو ہم تکتے نا دل کرتا ہے پھر چھوٹے ہو جاوی ہے، پھر انج دا موسم آوے، کوئی سانوی چوک کے دستار پواوے، پھر آکھے لے اس سمندر تو گزر گیا۔ قرآن ایک سمندر ہے۔ ہاں، ان سے پوچھیں جنہوں نے چاس لی ہے۔ حضور کے غلام تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن بیٹھے تھے سورت البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سرکار دو عالم بیٹھے تھے، اچانک جبریل آئے، جبریل آئے، وہ تو آ کے چلے گئے، حضور نے فرمایا ابی مجھے اللہ نے بولا ہے کہ ابی کو یہ سورت سنا۔ اب حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا نا، میں نے کہا نا لذت لینے کا طریقہ اپنا اپنا، انہوں نے اسی بات پہ وجد میں آ گئے، کیفیت طاری ہو گئی، اور پوچھا یا رسول اللہ کیا خدا نے میرا نام لیا؟ کیا اللہ نے میرا محبوب خالی نام ہی لے لوے نا تے سارے خرچے پورے ہو جاندے ہیں؟ کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے۔ اسی پہ مستی طاری ہو گئی، کہا میں کہاں میرا بے نیاز رب۔ آخر کوئی بات ہے، رب نبی کو کہتا ہے کر قرات سنائی سے، اس لیے میں مبارکبادی قاری صاحب کو دوں یا ان بچوں کو دوں یا ان کے پڑھانے والوں کو دوں یا پورے زمانے والوں کو۔ حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے جس جگہ قرآن پڑھنے والے چند بچے جمع ہو جائیں تو علاقے والوں تمہیں مبارک۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا تمہاری روزی
روزی رزق کی ضمانت آ گئی ہے۔ حضور ضیاء الامت نے فرمایا تمہاری وہ جی حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب یہ سارے علاقے والے سوتے ہیں، یہ صبح سویرے منہ اندھیرے دیتے ہیں فاتحہ کو پھیرے، تو پھر آتے ہیں نا فرشتے، وہ بھی پورے علاقے پہ چھا جاتے ہیں۔ تلاوت تو ہو رہی تھی مرالی والا، بارش برس رہی تھی رحمت کی کاموں کی تک۔ فرمایا جس دن ان کے لب سل گئے، انہوں نے نہ پڑھا، زمین بارش کی ایک ایک بوند کو ترسے گی، زمین کی کوکھ ویران اور اجڑ جائے گی، نہ ایک دانہ نکلے گا، لوگ بھوکے مریں گے۔ فرمایا انہیں دعا دیا کرو، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو بادل چڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ ایسے نہ منہ پھیر کے گزر جایا کریں کہ بس ایک منڈا حافظ ہو گیا ہے، نہ۔ حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد اللہ العالی، آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اصل جڑے قرآن پاک پڑھان والے بچے ہوتے، پڑھان والے دل گرفتہ نہ ہویا کرو، جیڑے ویلے توانو کوئی اہمیت امپارٹنس نہ دے وے، اصل تسی انہاں دے واس پئے ہو، تسی اس دنیا وچ رہ رہے ہو جتھے اے سکہ چل دئی نہیں، اے سکہ کسے ہور ملک دا تے تسی ٹور پئے ہو ہور دکان دے ہوتے، اگو آدھے نے اے ہے ہی کھوٹا، اے سکہ اس ملک دا نہیں، جدوں قبر آمنی ہے تے اتھے رکھنا ہے نا اسرائیل نے ہاتھ، تے چھکنی ہے روح، تے زبان نکلنی ہے باہر، تے روح نکلنی نہیں، اور جبریل نے اسرائیل نے دینے نے جھٹکے، تے سکرات دی موت جدوں شروع ہون دیئے، پھر نہ دولت، نہ یار، نہ بیلی، نہ سنگ، نہ سہیلی، نہ حویلی، نہ وزارت، نہ امارت، کوئی چیز، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن۔ اس وقت پتا چلتا ہے اب کون جان چھڑائے تاکہ روح تو سکون سے نکل آئے۔ کملی والے نے کہا اقرأوا علی موتاکم یاسین، اب ایک ہی علاج ہے، پڑھ قرآن تاکہ موت تو ہو آسان۔ اس لیے آپ کو مبارک، قاری صاحب کو مبارک، جنہوں نے بنیاد رکھی ان کی قبروں کو مبارک، جن کے سر پہ یہ تاج سجائے جائیں، اللہ کرے وہ اس پہ عمل فرمائے، ان کو مبارک۔ اللہ اکبر۔ میں نے اگر کوئی سخت جملہ کہہ دیا ہو، آپ کی طبع نازک پہ گراں گزرا ہو، اس کی معافی۔ اور میں نے قبلہ حضرت صاحب کا تو مجھے اشارہ ملا تھا کہ آپ بھی تشریف لائیں گے، بہرحال ڈبل عید ہو گئی، غلام فریدہ لکھ عید منیساں جے وچھڑے ملسن ماہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، حضرت صاحب کو اور ہمارے بڑے حضرت صاحب کے لیے دعا فرمایا کریں، اللہ آپ کو صحت عافیت والی زندگی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ قبلہ اکرم صاحب، آپ کے سارے بیلی، سارے لوگ اللہ سلامت رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب